الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا البڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماہ رمضان المبارک اور روزے دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ ساڑھے درس دی گفتگو چل رہی سی۔ ابن ماجہ شریف جو سیاستہ دی کتاب ہے اس کے اندر حدیث پاک ہے جس سے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرما دینے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجسد الصوم، فرمایا ہر شے دی زکات ہوندی ہے تے جسم دی زکات روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان دے اندر حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرما دینے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار دا سونا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ نیند ہے یعنی روزہ خود ایک عبادت ہے، تو روزہ دار پاویں ستا ہے تاں بھی عبادت ہے، جاگدا ہے تاں بھی عبادت ہے، خاموش بیٹھا ہے تاں بھی عبادت ہے۔ اگر اس دے نال کوئی دوسری عبادت کر رہا ہے تو پھر دوہری عبادت دا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا روزہ بھی ہے تو بندہ درود پاک پڑھ رہا ہے، دوہرا ثواب لکھیا جا رہا ہے۔ روزہ بھی ہے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے، دوہرا ثواب ہے۔ روزہ بھی ہے بندہ نماز ادا کر رہا ہے، دوہرا ثواب ہے۔ تو روزہ ایک مستقل عبادت ہے، اگر ستا ہے پھر بھی وہ نیکیاں والا میٹر چلدا پیا۔ سبحان اللہ۔ وہ نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار دا سونا بھی عبادت ہے تے روزے دار دا چپ کر کے بیٹھیا رہنا اے تسبیح ہے۔ سبحان اللہ۔ چپ کر کے بیٹھے ہیں نا روزہ دار، وہ دے نامہ اعمال تسبیح دا ثواب لکھیا جا رہا ہے۔ تو بجائے لغویات بولن دے اور اپنے روزے نو مکروہ کرن دے، بہتر تے کہ بندہ تسبیح پڑھے، درود پاک پڑھے، قرآن پاک دی تلاوت کرے، روزے دی حالت وچ ہے۔ اگر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کردا، درود پاک نہیں پڑھدا، تسبیح نہیں پڑھدا، تو پھر چپ کر کے بیٹھا رہے، لغو گلاں منہ چوں نہ کڈے، لغویات نہ بولے، روزے نو مکروہ نہ کرے، خاموش بیٹھا رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ دے نامہ اعمال وچ نیکیاں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ دے نامہ اعمال نیکیاں لکھیاں جان۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار دا سونا عبادت ہے، روزے دار دی خاموشی تسبیح ہے، اور روزے دار دی دعا قبول ہے تے روزے دار دا عمل مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے روزے دار واسطے۔ اس شعب الایمان دے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری حدیث پاک بیان فرمائی ہے جس کی راویہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ فرما دیا نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ روزے دی حالت صبح کردا ہے، فرمایا او دے واسطے آسمانہ دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، اور روزے دار دے جسم دے اعضاء بھی تسبیح کردے نے۔ اللہ اکبر۔ جسم دے اعضاء وہ خاموش بیٹھا ہے بالفرض،
تو روزے دار دے جسم دے جو اعضاء نے وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ روزے دار واسطے اللہ دے فرشتے شام تک یعنی افطار تک دعائے مغفرت کر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر روزے دار 2 رکعت نماز پڑھ لوے تے او نماز او دے واسطے نور بن جاندی ہے۔ اور فرمایا کہ روزے دار اگر اپنے منہ وچوں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اے کلمات پڑھ لوے تو فرمایا شام تک 70,000 فرشتے انہاں دا ثواب لکھ دے رہندے نے۔ اینا ثواب ہے کہ وقت مک جاندا ہے، ثواب نہیں مکدا۔ سبحان اللہ۔ کتنا کہ مشکل ہے، سبحان اللہ کہہ دیتا، الحمدللہ کہہ دیتا، اللہ اکبر کہہ دیتا، ایتھے تے لوگاں کو داد لینی تو بھی ترلا کرنا پیندا ہے۔ تو روزے دار واسطے اتنی زیادہ فضیلت ہے، کہنا نہ پوے آپ ہی بندہ بولے سبحان اللہ کہندا رہے، الحمدللہ کہندا رہے، ہاں جی، اللہ اکبر تسبیح ہے، تکبیر ہے، تحمید ہے، اے بندہ پڑھدا رہے روزے دی حالت وچ تے مفت وچ اتنا کثیر ثواب ملدا ہے۔ آخری جملہ اج دے درس دا سماعت فرماؤ۔ صحیح ابن حبان دے اندر حدیث پاک ہے جس دی راویہ جناب حضرت ام انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ نے، آپ فرما دیا نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر ایک دن تشریف لے آئے۔ یہ ماہ رمضان المبارک تو اگے پیچھے دی بات ہے، یعنی رمضان شریف دا مہینہ نہیں سی۔ تو فرما دیا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر کھانا پیش فرمایا۔ حضرت ام انصاریہ رضی اللہ عنہا صحابیہ، آپ فرما دیا نے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر کھانا پیش کیتا تے میں نفلی روزہ رکھے ہویا سی۔ تو کہندی ہیں جدوں میں کھانا پیش کیتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں تے نال مینوں فرما رہے ہیں کہ ام انصاریہ تو بھی کھانا کھا۔ تو میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے نفلی روزہ رکھیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالے مسکرائی جا رہے ہیں، نالے فرمائی جا رہے ہیں کہ روزے دار دے سامنے جدوں کوئی کھانا کھا رہا ہوندا ہے نا، ظاہر ہے روزے دی حالت وچ انسان جو ہے نا تو روزہ ہے وہ رکاوٹ ہے، روزہ اس نو مانے ہے، وگرنہ دل تے اس دا بھی کر پیندا ہے کہ میں بھی کھانا کھا لواں تو لیکن پھر روزے دی حالت ہوندی ہے تے روزے دار روزے دی حالت صبر کردا ہے۔ اس صبر دی وجہ نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار دے سامنے اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہوندا ہے تے روزے دار صبر کر رہا ہوندا ہے، ایدی وجہ نال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے فرشتے او دے واسطے مغفرت دی دعا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جدوں تک کھانا کھان والا کھانا کھاندا رہندا ہے، فرمایا روزے دار نو صبر دی وجہ نال اللہ تعالیٰ اے اجر اے ثواب اور اے درجہ تے مقام عطا فرما دیندا ہے کہ او دے واسطے اللہ دے فرشتے جدوں تک کھانا کھان والا کھانا کھاندا رہندا ہے اللہ دے فرشتے روزے دار واسطے مغفرت دی دعا کردے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔